بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی۔ صدر ڈاکٹر محمد شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ احتجاجی طلبہ نے صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت میں شمولیت اور مشیر بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ ادھر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء کو صدارتی حکم پر رہا کر دیا گیا۔ ملک میں جماعت اسلامی کے دفاتر بھی کھول دیے گئے۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے عوامی لیگ کے رہنما کے ہوٹل کو آگ لگا دی۔ عمارت میں آگ لگنے سے 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائر بریگیڈ کو آگ بجھانے میں 4 گھنٹے لگے۔ حکام کے مطابق زیادہ تر اموات دم گھٹنے سے ہوئیں۔ ہجوم کی مزاحمت کی وجہ سے آگ بجھانے میں تاخیر ہوئی۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور۔ ایوان میں اپوزیشن کا شور شرابہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ ترمیمی بل بلال اظہر کیانی اور زیب جعفر نے پیش کیا۔ بل کے متن کے مطابق 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہونے والا دوسری جماعت میں نہیں جا سکتا۔ جس جماعت کی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ فہرست الیکشن کمیشن کو نہ دینے والے مخصوص نشستوں کے اہل نہیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2017 سے نافذ العمل ہوگا۔ اسلام آباد میں فائبر آپٹکس کیبل لائن میں پراسرار آتش زدگی۔ سیکٹر I-8 اور I-9 کو ملانے والے پل پر فائبر آپٹکس کیبل کو آگ لگا دی گئی۔ راولپنڈی سمیت مری، پشاور اور ایبٹ آباد میں انٹرنیٹ سروس متاثر۔ نامعلوم افراد نے پیٹرول چھڑک کر فائبر آپٹکس کیبل کو آگ لگائی۔ کراچی کے علاقے کورنگی الاوالا ٹاؤن میں 4 منزلہ مکان کی چھت گر گئی۔ ایک خاتون جاں بحق، 4 بچے زخمی۔ اور شاباش ارشد ندیم۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کی واحد امید ارشد ندیم جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ ارشد ندیم نے 86.59 میٹر جیولن تھرو کی۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کا فائنل راؤنڈ 8 اگست۔ بل الیکشن سے متعلق آئین اور قانون مزید واضح کرنے کے لیے پیش کیا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل میں پارٹی سرٹیفکیٹ اور آزاد امیدوار کی حیثیت کو واضح کیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق قانون کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون بلال اظہر کیانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا امید ہے بل جلد سینٹ سے منظوری کے بعد قانون بن جائے گا۔ پی ٹی آئی فریق نہیں تھی پھر بھی ریلیف دیا گیا، سنی اتحاد کونسل کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی۔ صدر ڈاکٹر محمد شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ احتجاجی طلبہ نے صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت میں شمولیت اور مشیر بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ جلد پیرس سے بنگلہ دیش واپس آنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء کو صدارتی حکم پر رہا کر دیا گیا۔ ملک میں جماعت اسلامی کے دفاتر بھی کھول دیے گئے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں خفیہ مقام پر رہائش دے دی گئی۔ کسی دوسری جگہ پر سیاسی پناہ ملنے تک حسینہ واجد کے بھارت میں قیام کا امکان۔ دہلی کے ایئرپورٹ پر بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجے دوئل کی حسینہ واجد سے ملاقات۔ حسینہ واجد نے برطانیہ سے سیاسی پناہ کی درخواست کر دی۔ بنگلہ دیش میں بڑی سیاسی تبدیلی، مودی سرکار نے آل پارٹیز اجلاس طلب کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کو بنگلہ دیش کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد بھی بھارت میں موجود ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بیٹے نے والدہ کی سیاست میں واپسی مسترد کر دی۔ سبیب واجد نے برطانوی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کو تبدیل کرنے کی کوشش کے باوجود بغاوت سے شدید مایوس ہیں، وہ اب سیاست میں نہیں آئیں گی۔ مزید کہا کہ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو ایشیا کی ابھرتی معیشت میں شامل کیا۔ حسینہ واجد نے اپنے خاندان کے دباؤ پر ملک چھوڑا۔ پرتشدد مظاہروں کے خلاف حکومت کا رد عمل بالکل درست تھا۔
بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ہے، امریکہ نے واضح کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، فریقین مزید تشدد سے باز رہیں، بنگلہ دیش کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ امریکہ کا بنگلہ دیش میں احتجاج کے دوران قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم۔ خیرات سے ملک نہیں چل سکتا، ٹیکس ہر حال میں دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا، رواں ماہ کے اختتام تک IMF ایگزیکٹو بورڈ سے اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری ہو جائے گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ کے دوران کہا، حکومت پالیسی دے گی، نجی شعبے کاروبار کرے گا، تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، ترقیاتی منصوبوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مکمل کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی دھرنے کا 12واں روز۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے بھی دھرنا جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب میں کہا، IPP's کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ قابل قبول نہیں، ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جو قابل قبول نہ ہو۔ 14 اگست کے بعد ملک گیر ہڑتال شروع کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کا دھرنا وفاقی پولیس کے بجٹ پر بھاری پڑنے لگا۔ 122 کنٹینرز کا یومیہ کرایہ 9,76,000 روپے ادا کیا جا رہا ہے۔ پولیس اب تک کرائے کی مد میں 1,17,02,000 روپے ادا کر چکی ہے۔ کنٹینرز رکھنے کے لیے کرین کا کرایہ اس میں شامل نہیں۔ IPP's کو ادائیگیوں کے خلاف فیڈریشن آف چیمبرز سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ FPCCI کی سپریم کورٹ IPP's کے فورینسک آڈٹ کی استدعا۔ کہا، IPP's کو دیا گیا زائد منافع ریکور کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ IPP's معاہدوں میں ترامیم کر کے ادائیگی بجلی کی فراہمی سے مشروط کی جائے۔ حکومت کا رانا قاسم نون کو چیئرمین کشمیر کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ کشمیر کمیٹی کے نئے چیئرمین کا انتخاب کچھ دیر بعد ہوگا۔ رانا قاسم نون سابق حکومت میں استحقاق کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار کل جدہ میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں فلسطینیوں پر مظالم اور ایران کی سالمیت کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر غور کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے رؤوف حسن کی ضمانت منظور کر لی۔ رؤوف حسن کی ضمانت 2 لاکھ کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی۔ ATC لاہور میں پیشی کے دوران اسد عمر کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد سنبھل گئی۔ PIC سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسد عمر نے ناشتے کے بغیر دوائی کھائی جس سے بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ ECG سمیت تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں۔ اسد عمر 9 مئی کے مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوئے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی بزنس کمیونٹی کے وفد کی ملاقات۔ چینی شہریوں اور منصوبوں پر کام کرنے والے عملے کی حفاظت کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ چینی سرمایہ کاروں نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تجاویز دیں۔ محسن نقوی کی قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ چینی شہریوں کو کاروبار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے۔ چینی باشندوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ 14 اگست سے چینی شہریوں کے لیے ویزا آن لائن ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے نمائندہ فلورنس رولے کی ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے زرعی شعبے میں جدت اور ترقی ناگزیر ہے۔ فلورنس رولے کا کہنا ہے کہ کسانوں اور محققین کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا اقدام۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیملی نے 6.25 کنال اراضی وقف کر دی۔ قاضی خاندان نے بلوچستان حکومت کو خط لکھ دیا۔ قائد اعظم کی زیارت ریزیڈنسی سے ملحقہ اراضی پر ماحولیات سینٹر بنایا جائے گا۔ کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری، سندھ حکومت کا بس اڈوں کو کراچی شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔
बस अड्डों तक आवाम को मुफ्त शटल सर्विस दी जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिन्ना रोड और अलकरम स्क्वायर से शुरू होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन 14 अगस्त को मुफ्त शटल सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद में गैस पाइपलाइन में आतिशज़दगी, सेक्टर I-8 और 9 को मिलाने वाले पुल पर आग लगी। जाए वक़्वा सुई सदरन के दफ्तर से चंद मिनट के फासले पर है। लाहौर में डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। मकतूल डॉक्टर शाहिद को बैंक से रकम निकलवा कर जाते हुए टारगेट का मंसूबा था। मुलजिम डॉक्टर शाहिद का कत्ल करके डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग का ड्रामा रचाना चाहते थे। शूटर बैंक से जाते हुए डॉक्टर शाहिद को टारगेट करने में नाकाम रहा। मकतूल के बेटे ने शूटर से 6 मिनट की मुलाकात की, फ़ोन पर राब्ता रहा। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफात। लाहौर एयरपोर्ट के करीब जर्मन से 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने जर्मन सयाह का कैमरा और मोबाइल भी बरामद कर लिया। डकैती की वारदात में डॉल्फिन एहलकारों की नाहली भी सामने आ गई। डॉल्फिन एहलकार जर्मन बाशिंदे को कार्रवाई न करने का कहते रहे। वारदात से मुतालिक आला अफसरान को लाइल्म रखा। CCPO ने चारों एहलकारों को दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। डॉल्फिन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सिविल लाइन्स हवालात में बंद। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, भिंबर और समाहनी आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश। बाला इलाकों में मौसम ख़राब। इस्लामाबाद में कई परवाज़ें मनसूख। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल रंग जमाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सवात, मैंगोरा और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। ज़ेर ज़मीन गहराई 111 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर था। गज़ा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ न रुकीं। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। इसराइली फोर्सेस के खान यूनिस में हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 40 अफराद शहीद, 71 ज़ख्मी। शहीद अफराद की तादाद 39,623 हो गई। इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमला। मुतादिद अमरीकी फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी। अमरीकी अहदेदारों ने अल असद एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर किए, एक रॉकेट बेस के अंदर गिरा। अमरीकी हुकाम का कहना है एयरबेस पर रॉकेट हमले से नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को 79 बरस बीत गए। अमरीका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। एटमी धमाके के नतीजे में 1,40,000 अफराद लुकमाए अजल बन गए थे। हज़ारों अफराद माजूर और ज़ख्मी भी हुए। चीन में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 10 अफराद हलाक, 17 ज़ख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से कई मकानात तबाह। समंदरी तूफ़ान डेबी से शुमाली फ्लोरिडा में तबाही, कई इलाके डूब गए। तूफ़ान जॉर्जिया और कैरोलिना की जानिब बढ़ने लगा। पेरिस ओलंपिक्स में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम का मुकाबला भारतीय खिलाड़ी से था। ग्रुप बी के मुकाबले में अरशद 5वें नंबर पर थे। चीन का 21 गोल्ड मेडल्स के साथ पेरिस ओलंपिक्स पर कब्जा बरकरार। खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करते हुए 18 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते। अमेरिका ने 20 तलाई तमगे अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया के 13, बरतानिया और फ्रांस के 12 गोल्ड मेडल्स। और कराची में पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद शहरी गैर महफूज। गाड़ी, मोटरसाइकिल की चोरी और छीनने के वाकयात में इजाफा। एक माह में 3500 से ज़ायद शहरी गाड़ियों से महरूम हुए। 609 मोटरसाइकिल गन पॉइंट्स पर छीनी गईं। 3078 मोटरसाइकिलें और 164 कारें चोरी हुईं। 19 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीन ली गईं।